أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب ہم اس کا مختصر ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین پرہیزگار متقی اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو غیب کے ساتھ کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے پر اللہ کے ساتھ ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ آئے تھے، وہ سچے نبی ہیں اور یہ ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ سچی کتاب ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کے وقت مقررہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کہ جس چیز کا بھی رزق دیا ہے اس کو اللہ کے رستے میں مساکین فقراء کے اوپر اس کو خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو یا چاہے پھل وغیرہ کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو نازل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ الیک آپ کی طرف مطلب اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو جہاں بھی آئے گا الیک تو اس سے مراد یہی ہوگی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یا جیسے قل آئے گا تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔
تو یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا تو یہ الیکا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ جو آپ کے اوپر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر غیب ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے ان پر، ان کے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے کہ وہ حق بات کو دیکھتے ہوئے بھی سمجھتے نہیں ہیں، یہ پردہ ہے ان کی آنکھوں کے اوپر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔